بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ گزشتہ کل ذراریع مشرکین کے باب میں بحث چل رہی تھی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن اولاد المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہر کلام سے ایسا وہم ہو سکتا ہے کہ حضور نے مشرکین کی اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے علم کے حوالے کر دیا، لیکن یہ مطلب نہیں لینا چاہیے۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ کافر ہی ہیں، اپنے ماں باپ کے تابع ہے کفر کے اندر، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے بڑے ہو جائے تو اپنے باپ کے آبا کے تحت رہ کر کفر ہی کے دھندے کرتے۔ خطابی نے یہ جو مطلب لیا ہے اس کا قرینہ ترجمۃ الباب کے ذیل میں آنے والی آگے کی حدیث عائشہ میں بھی مل جاتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا من آبائہم، یعنی وہ اپنے ماں باپ کے حکم میں ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا اللہ کے رسول بلا عمل، یعنی انہوں نے خود تو کوئی عمل نہیں کیا، بغیر عمل کے وہ آبا کے حکم میں ہیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ تو دونوں جگہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین کا مطلب ایک ہی ہوگا۔ کل مولود یولد علی الفطرت، جس حدیث کے اخیر میں بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ افرأیت من یموت وہو صغیر، تو وہاں بھی حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہمارے بڑے علماء دیوبند کی رائے یہ ہے کہ اطفال مشرکین جنتی ہیں فطرت کا اعتبار کرتے ہوئے، اور پھر سائل کے سوال کے جواب میں آپ نے جو اللہ اعلم بما كانوا عاملین فرمایا، اس سے مقصود مشرکین کی اولاد کے بارے میں تردد اور تعلیق علی العمل نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ وہ مشرکین کی اولاد بڑے ہو کر کیا کرتے، باپ دادوں کی پیروی میں کفر اختیار کرتے یا اصل فطرت اسلام پر باقی رہتے، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ مشرک کے گھر میں ہو یا مومن کے، وہ چونکہ فطرت ہی پر پیدا ہو رہا ہے، تو جب بالغ ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو گویا اصل فطرت ہی پر مرا، اور اس فطرت کا تقاضا تو جنت اور نجات ہے۔ لہذا اللہ اعلم بما كانوا عاملین کا تعلق جنت اور جہنم سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو مطلب یہ ہے کہ ذراریع مشرکین بڑے ہو کر کیا کرتے، یا تو آبا کے اتباع میں کفر اختیار کرتے یا اصل فطرت پر قائم رہتے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن ابھی تو چونکہ ان سے کفر متحقق نہیں ہوا، اس لیے وہ اصل فطرت اسلام پر باقی سمجھتے ہوئے ان کے باب میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست رائے ہے، اور حضرت چونکہ تطبیق بین الاحادیث کے باب میں بے مثال شخصیت ہے، اس لیے یہ بات گلے اترتی بھی لگ رہی ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت میں سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آیا اللہ اعلم بما كانوا عاملین وغیرہ وغیرہ، یہ اختلاف اس امت کے کافروں کی اولاد کے بارے میں ہے، دوسری امت کے کافروں کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اوجز المسالک میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ مختلف اقوال اس امت کے کفار کی اولاد میں ہیں، مختلف اقوال جو گزشتہ کل کے سبق میں آئے تھے
کہ یا تو وہ جہنمی ہیں تبعا للابوین، یا جنتی ہیں اصل فطرت کی طرف دیکھتے ہوئے، یا وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، یا بین الجنت والنار ہوں گے، نہ معذب ہوں گے نہ منعم ہوں گے، یعنی اعراف والوں میں سے ہوں گے، یا جس کے بارے میں اللہ کا جو علم ہوگا یا توقف کیا جائے، یہ سب کے سب اس امت کے کفار کی اولاد کے بارے میں ہے۔ دوسری امتوں کے کفار کی اولاد جہنمی ہے، اور اس میں اس امت کے کفار کی اولاد کے بارے میں ان کے جنتی ہونے پر جزم اور فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے ہوئی۔ اب ہم دوسری روایت کی طرف جاتے ہیں ترجمۃ الباب کی، جو حدثنا عبد الوہاب بن نجدۃ، روایت آگے تک جاری، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ذراری المؤمنین، استفہام ہے، فقال من آبائهم فقلت یا رسول اللہ بلا عمل، قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، قلت یا رسول اللہ فذراری المشرکین، قال من آبائهم، قلت بلا عمل، قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ یہ روایت کے باب میں ہم نے اوپر کلام کر دیا ہے۔ اس کے بعد حدثنا محمد بن کثیر کے حوالے سے عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ قالت اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی من الانصار یصلی علیہ قالت قلت یا رسول اللہ طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به فقال او غیر ذلك یا عائشہ ان اللہ خلق الجنة وخلق لها اہلا وخلقها لهم وهم في اصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها اہلا وخلقها لهم وهم في اصلاب آبائهم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا، انصار کا بچہ تھا، تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کے لیے تو مبارک ہی ہو جی، ایک انصاری بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لایا گیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اس بچے کے لیے طوبہ، بڑی خوشحالی ہے، اس نے کوئی برائی کا کام کیا نہیں اور نہ تو اس نے برائی کو سمجھا، یعنی کرتا تو کیا، وہ تو برائی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کیا یہ کہتی ہو حالانکہ بات کچھ اور ہے؟ اصل میں یہاں آپ کو تقدیر عبارت کا قائل ہونا پڑے گا کہ اتعتقدین ما قلتی والحق غیر ذالک، یہ حمزہ استفہامیہ ہے اور واو عاطفہ معطوف علیہ مقدر ہے، اور وہ دوسری بات جو حق ہے وہ ہے کہ اس کے جنتیوں میں سے ہونے کا جزم نہ کیا جائے، یقین نہ کیا جائے، یقین کے ساتھ جنتی نہ کہا جائے۔ یہ حدیث اگرچہ مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں اجمالی طور پر یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، لیکن تعیین کے ساتھ یقینی طور پر کسی خاص شخص کے بارے میں بچہ ہو یا بڑا جنتی ہونے کا فیصلہ کرنا، اس سے حضور نے منع فرمایا کہ یہ بات احتیاط کے خلاف ہے۔ تو حضور نے احتیاط سکھایا ہے، منع نہیں فرمایا ہے۔ دونوں میں ذرا خوب توجہ سے اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے۔ مشکات شریف میں یہ مسلم کے حوالے سے روایت آئی ہے کہ دعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ طوبى لهذا عصفور من عصافیر الجنہ، یعنی مثل العصفور، اس طور پر کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں، وہ جنت میں جہاں چاہے گا چرے گا۔ ایک روایت میں تو یوں آیا صغارہم دعامیس الجنہ، یعنی وہ جنت میں سیاح ہوں گے، ان کو کسی بھی جگہ سے روکا نہیں جائے گا۔ جیسے بچوں کو دنیا میں حرم غیر حرم کسی بھی سامنے جانے سے روکا نہیں جاتا، احتجاب نہیں کیا جاتا، مطلب یہ ہے کہ ان کا مستقر اصل شجرہ کے روضے میں ہوگا، جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر آیا ہے کہ انتہینا الی روضۃ خضراء فیہا شجرۃ عظیمۃ وفی اصلہا شیخ وصبیان، وہ شیخ سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور صبیان سے لوگوں کی اولاد ہے۔ اس لیے یہاں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اولاد، یہ تو مومنین غیر مومنین سب کو شامل ہے،
ولدان حضرت ابراہیم کے آزو بازو تھے، تو چونکہ ہر مولود فطرت پر مرتا ہے، تو بعض مسلمانوں نے سوال کیا اولاد مشرکین، فرمایا ہاں ہاں اولاد مشرکین بھی، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ان کو بھی اولاد مسلمین سے ملایا جائے گا۔ تو یہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو منع فرمایا ہے، اس کو خوب سمجھیے کہ وہ تو احتیاط کرنا سکھلانے کے لیے منع کیا ہے کہ عائشہ تم اس طرح جلدی جلدی فیصلے مت سناؤ، اجمالی طور پر تو سب کے سب جنتی ہیں، لیکن تعیین کے طور پر اس کو کہا جا سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے حدثنا القعنبی عن مالک عن ابی الزناد، یہ جاری عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرة فابواہ یہودانہ وینصرانہ او یمجسانہ کما تناتج الابل من بہیمۃ جمعاء هل تحس من جدعاء قالوا یا رسول اللہ افرأیت من یموت وهو صغیر قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت پر پیدا ہونے کی دو شرحیں اس سے پہلے آپ کے سامنے کی گئی ہے کہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، قبول دین کی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی قول اس سلسلے میں راجح تھا جیسے کہ آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا گیا تھا۔ آگے حدیث میں ہے کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ یہودی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، ماحول اگر نصرانی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں۔ یہ عارض آ گیا، وہ جو ایک عارض کا لفظ آیا تھا کہ وہ عارض کی وجہ سے وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح اونٹنیاں یہ جب جنتی ہیں پیدا ہوتی ہیں تو کامل الخلقت بچے کو، کیا اس میں سے تم کسی کو کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی جس طرح اونٹ کے بچوں میں یہ نقصان بعد میں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بعض بچوں میں بھی دینی نقصان اصل فطرت پر پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے آپ سے جو بچہ بچپن میں مر جائے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اس کا مطلب آپ کے سامنے اس سے پہلے گزر چکا ہے اللہ اعلم بما كانوا عاملین کا۔ قال ابو داود قرئ علی الحارث بن مسکین وانا شاہد اخبرک یوسف بن عمرو قال اخبرنا ابن وهب قال سمعت مالکا قیل له ان اہل الاہواء يحتجون علینا بهذا الحدیث قال مالک احتج علیہم بآخرہ قالوا ارأیت من يموت وهو صغیر قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ یہ روایت کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے استاد سے سوال کیا گیا کہ اہل اہوا یعنی بدعتی فرق ضالہ والے، یہاں مراد قدریہ ہیں، کہ ہم لوگوں کے سامنے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے اس سے ہماری تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں تو ہے کہ ابواہ یہودانہ، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، لیکن اس کو اس کے ماں باپ اور ماحول بگاڑتا ہے، تو ماحول ہی سب کچھ ہو گیا، تقدیر تو کچھ نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ تنصیر اور تحوید اور تمجیس میں عمل دخل یہ ماحول کو ہے، بندوں کو ہے، اس لیے کہ اس کے والدین کی طرف نسبت کی گئی، تقدیر کا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا انکار قدر کے لیے یہ روایت مؤید ہو گئی ان کے زعم کے مطابق۔ امام مالک نے جواب دیا کہ اگر وہ لوگ اس حدیث کے اول حصے سے استدلال کرتے ہیں تو تم ان پر اس حدیث کے آخر حصے سے استدلال کرو۔ اہل سنت کی تائید اور تقدیر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اخیر میں یہ لفظ آیا نا، واہ واہ، کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ بڑے ہوتے تو کیا کرتے، وہی کرتے جو اللہ کے علم ازلی اور تقدیر میں ہے۔ کیا بہترین جواب دیا کہ جس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے تھے اسی حدیث کو اپنے مطلب میں نکال لیا ہے۔ اس حدیث سے بہرحال ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ماحول انسان کو اچھا ملنا چاہیے۔ دوسری بات،
ماں باپ کی طرف جو نسبت کی گئی تحوید و تنصیر کی وہ نسبت مجازیہ ہے، اور اس میں علاقہ ملابست فی العادت کا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور بہترین طریقے سے یہ سمجھو کہ اہل قدر نے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسلام پر پیدا کیا، اور وہ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، کافر کو گمراہ تو اس کا باپ کرتا ہے، ابواہ۔ تو امام مالک نے ان کے رد میں جواب دیا کہ اللہ اعلم۔ اس سے دلالت ہو گئی کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا ایجاد علی الفطرت کے بعد۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا علم مقدم ہے، جس کو یہ قدریہ انکار کرتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی کا یہ قول مشہور ہے کہ اہل القدر ان اثبت العلم خصیموا۔ اور اس کے بعد کی روایت ہے، حدثنا الحسن بن علی کی روایت جا رہی ہے، حدثنا الحجاج بن منہال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم قالوا بلى۔ کیا مطلب ہے؟ حماد بن سلمہ نے کل مولود یولد علی الفطرہ کی شرح میں یہ بات فرمائی تھی کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو عالم الست میں، عالم ذر میں لوگوں کے وجود کے دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر لیا گیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا۔ تو فطرت کا مصداق ان کے نزدیک یہ عہد الست ہے، جو ایک قدیم زمانے کا عہد ہے، کوئی تازہ بات نہیں، جو سبھی سے لیا گیا تھا، جو دنیا میں آنے کے بعد مسلمان ہوئے ان سے بھی اور جو کافر ہوئے ان سے بھی۔ خطابی فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ کی یہ تفسیر نہایت شاندار ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احکام دنیا میں ایمان فطری کا اعتبار نہیں، اصل اعتبار ایمان شرعی کا ہے، جو اپنے ارادے اور اختیار سے قبول کیا جائے، جس میں اپنے کسب اور ارادے کو دخل ہو۔ اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں مولود کے بارے میں کہ ابواہ یہودانہ و ینصرانہ۔ تو دیکھیے، ایمان فطری کے پائے جانے کے باوجود مولود کے اندر اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، حالانکہ اس کے اندر پیدا ہوتے ہی ایمان فطری تو ہے، لیکن اس پر اس کے کافر ماں باپ کا حکم جاری کیا گیا۔ پتہ چلا کہ ایمان فطری کا اعتبار نہیں ہے، ایمان اختیاری اور کسبی کا اعتبار ہے۔ امام خطابی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا قول عبداللہ ابن مبارک کا اختیار کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ فطرت سے مراد وہ سعادت و شقاوت ہے جو بچے کے حصے میں آئی ہوئی ہے، اللہ کی قدرت اور اس کے ارادے کے صدقے طفیل، یعنی کفر یا ایمان۔ یہ ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کا انجام آخرکار وہی ہوتا ہے جس پر وہ پیدا ہوا تھا، اور دنیا میں پھر وہ ویسا ہی کام کرتا ہے جو اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے، چاہے وہ فطرت سعادت کی ہو یا شقاوت کی۔ اور بچے کی بدبختی اور شرارت و شقاوت کے آثار و علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے حق میں شقاوت لکھ دی گئی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس بچے کے والدین یہودی ہوں یا نصرانی، تو اس کے ماں باپ یہودی اور نصرانی اس بچے کی شقاوت کی وجہ سے اس کو دین یہود و نصارہ پر ابھارتے ہیں اور یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یا یہ کہیے کہ وہ عقل شعور پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے تو وہ اپنے والدین کے حکم میں ہوگا، کیونکہ شرعاً وہ والدین کے تابع ہے۔ اور یہی مطلب ہے حضور کے قول کا ابواہ یہودانہ و ینصرانہ۔ حدیث عائشہ میں بھی یہ بات آئی کہ حضور کے پاس انصار کا بچہ لایا گیا نماز جنازہ کے لیے، تو حضور نے فرمایا طوبیٰ لہذا، جو ابھی گزری، جس پر حضور نے فرمایا تھا کہ ان اللہ خلق الجنت وخلق لها اہلا وخلقها لهم وهم فی اصلاب آبائهم۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے اس روایت کو سمجھیے کہ بچے کی شقاوت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ یہودیوں نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہو، تو پھر وہ اس کی شقاوت کی بنیاد پر اس کو
پالتے پوستے ہیں دین و یہود و نصارہ کے اعتقاد پر یا یہودیت و نصرانیت اس کو سکھلاتے ہیں، یا وہ عاقل ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو پھر اس کے والدین کا حکم اس پر لگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک شرح اس سلسلے میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا ماحول نصیب فرمائے، دین اسلام پر جمع کر رکھے۔ وصلی اللہ علی النبی۔